حاضرین محترم، اہل ایمان کے لیے حج کا مہینہ ایک بہت بڑی عبادت کا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا بہترین مرکز اور مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو، اہل اسلام کو اس ماہ مقدس میں حج کا ایک عظیم و شان تحفہ عطا فرمایا، اور حج کے عظیم و شان تحفے کے ساتھ ہمیں قربانی کا ایک للہیت اور اپنی رضا و خوشنودی کے حصول کا بہترین ایک ذریعہ بھی عطا فرمایا۔ اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے عبادت کے اس بہترین محور کو، عبادت کے اس بہترین سلسلے کو منسلک کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کہ جنہیں جد الانبیاء کا لقب ملا، امام الانبیاء کا لقب ملا، جد الانبیاء اور ابو الانبیاء کا لقب ملا، اور امام الناس کا لقب ملا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنایا۔ دیکھیں، لفظ خلیل جو ہے، لفظ خلیل یہ بے شک عربی کا لفظ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اپنا خلیل بنا لے، اللہ تعالیٰ جسے اپنی خلت اور محبت کی بہترین شان عطا فرما دے، اور جسے رب ذوالجلال خود خلیل اللہ کا لقب عطا فرمائے، اس کی اپنی شان ہے، اس کی اتنی آن ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ خلیل اللہ یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی شان، عزت، اکرام کو بیان کرتے ہوئے فرشتوں کے ساتھ سامنے فخر محسوس فرماتا ہے کہ دیکھو میرا ابراہیم، یہ میرے ابراہیم خلیل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ 25 قرآن مجید کی صورتوں میں فرمایا ہے۔ جو بڑے اعزاز کی بات ہے کہ قرآن مجید کی 25 صورتیں ایسی ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام نامی آیا ہے، جن میں چند ایک سورہ صافات، سورہ ابراہیم خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر صورت ہے، اور پھر سورہ مریم، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ الانعام، سورۃ النساء، سورہ طٰہٰ، اور اس طرح اللہ رب العزت نے سورۃ الممتحنہ 28واں پارہ، یعنی اس لحاظ سے اللہ رب العزت نے 25 صورتوں میں ابراہیم علیہ السلام کا نام، آپ کا ذکر، آپ کی صفات، آپ کی سیرت، آپ کے خصائل کو بیان فرمایا ہے، اور 69 مرتبہ آپ کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، 69 ٹائمز، 69 مرتبہ۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کس کے کلام میں آیا؟ قرآن میں۔ کس کی زبان پہ آیا؟ رب ذوالجلال کی زبان پر۔ تو برادران محترم، کتنے مبارک اور کتنی محبوب ہستی ہے ابراہیم علیہ السلام کی
کہ جن کا نام اللہ نے 69 مرتبہ اپنی زبان مبارک سے ادا فرمایا ہے، مختلف طریقوں سے، مختلف جہات سے، مختلف اطراف سے، مختلف سمات سے. تو آپ یہاں سے ہم اندازہ لگا لیں کہ جب اللہ کے کلام میں اور رب کی زبان پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر 69 مرتبہ آ رہا ہے، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی شان بیان کی، ہر ایک انداز کو ایک نرالے اور انوکھے اور مختلف انداز سے بیان فرمایا. اللہ اکبر. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ ہم جتنی بھی تاریخ بیان کرتے ہیں نا، تاریخ انسانی، اس کو کیا ہم کہتے ہیں؟ ایک تو اب یہ دیکھ لیں کہ 1442 ہجری یہ حضور علیہ السلام کا دور مبارک ہے، اور پھر 2021 یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسلک ہے. لیکن اس سے پہلے ہم جو کہتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں قواف میم کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ جو دور ہے یہ قبل از مسیح علیہ السلام کا دور ہے. اور اس دور کو ہم لے جاتے ہیں، جو تاریخ دان لے جاتے ہیں، اہل قلم لے کے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ قبل از مسیح واقعہ ہے جی، کہ اصحاب کہف کا واقعہ جی قبل از مسیح ہے جی. سکندر اعظم آیا تھا کب جی؟ قبل از مسیح. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے اصحاب کہف بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے، لیکن قرآن میں آ گیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے مختلف جہات سے مرکزیت کا اور ایک جسے کہتے ہیں نا مرکز نگاہ، سینٹرل پوائنٹ، مرکز، کہ یہ چیز سینٹرل پوائنٹ ہے، یہ چیز بالکل فاؤنڈیشن اور بیس فراہم کرتی ہے. اگر یہ نہ ہو تو ہر چیز معدوم اور ناپید ہو جاتی ہے. تو تاریخ کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تاریخ کچھ بھی بیان کرنے سے قاصر ہے. اگر کرتی ہے تو کوئی وقت کا تعین، مہینے کا تعین، سال کا تعین نہیں ہوتا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو یہ اللہ نے شان عطا فرمائی ہے کہ آپ تشریف لے آئے کہ گو کہ آپ کو اس دنیا سے گئے ہوئے 4500 سال گزر چکے ہیں. کتنے؟ تقریباً 4500 سال اس دنیا سے گئے ہوئے گزر چکے ہیں. لیکن آپ کی حیات طیبہ سے تاریخ کو ایک رخ مل گیا، ایک سمت مل گئی، ایک تعین مل گیا کہ اس کے بعد جو واقعات آتے ہیں تاریخ کے ماتھے کا جو جومر بنتے ہیں، جو تاریخ رقم تراز ہوتی ہے، جو تاریخ لکھی جاتی ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک تیقن کے ساتھ اور ایک بہتر انداز سے شروع ہو کے ہم تک پہنچی اور قیامت تک جائے گی. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تاریخ میں بہترین اور اللہ کی بارگاہ میں ایک اعلیٰ اور اونچا مقام حاصل ہوا. اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کی پشت مبارک سے، آپ کی جبین مبارک سے، آپ کی پشت مبارک سے 40,000 انبیاء ہوئے. کتنے؟ کم و بیش 1,25,000 انبیاء میں 40,000 انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت مبارک سے، آپ کی اولاد، آپ کی نسل سے ہوئے. اس لیے آپ کو جد الانبیاء اور ابو الانبیاء کے لقب سے ملقب فرمایا گیا. یہ اس لحاظ سے بھی آپ کو مرکزیت حاصل ہے. یہ بھی آپ کی مرکز نگاہ بارگاہ الہی ہونے کا بہترین سبب اور وجہ ہے. اور پھر تیسری وجہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ تعالیٰ نے مختلف آزمائشوں میں ڈالا، مختلف ابتلاؤں میں ڈالا.
بائبل عراق میں آپ کی پیدائش ہے، آپ کی ولادت مبارک ہے، آپ کے والدین واقع تھے عراق کے شہر بابل میں۔ پھر جب آپ کی جوانی ابھری، آپ جوان ہوئے اور توحید کا علم آپ نے اپنے ہاتھ میں بلند فرمایا، تو جسے قرآن نے کہا ابھی آزر آپ کے والد، حالانکہ یہاں بھی جو تاریخ دان ہیں، لکھنے والے ہیں، اس میں کنفلکٹڈ ہیں، اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ کئی کہتے ہیں کہ ان کا نام آزر تھا ان کے والد کا نام، اور کئی کہتے ہیں تارخ تھا، تارخ۔ لیکن زیادہ ویلڈ بات اس لیے یہ ہے کہ ابھی ہے آزر نہیں، چونکہ عربی زبان میں والد کو یعنی چچا کو بھی والد کا درجہ حاصل ہوتا ہے، اس کو بھی ابو کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ اور تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ آپ کا نام، آپ کے والد محترم کا نام طارق تھا، اور آپ کی ولادت سے پہلے ہی ان کا وصال ہو گیا تھا۔ وہ آپ کے چچا تھے آزر جو آپ کی پرورش کر رہے تھے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام جو بت شکن بنے، جنہوں نے بت توڑے، جنہوں نے رب کی توحید کا پرچم بلند فرمایا، جنہوں نے اللہ کے نام کو ساری دنیا تک پہنچا دیا، اور جن کے نام پر رب ذوالجلال نے اپنا کعبۃ اللہ جیسی عظیم تاریخ اور تعمیر جن کے نام پہ کر دی، اور جن کے نام پہ رب نے تاریخ فرما دی، یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کے والد بت پرست ہوں، ان کے والد بت پرست ہوں، چونکہ آزر جو تھے وہ بت بناتے تھے۔ جو ہی ابراہیم علیہ السلام سن شعور کو پہنچتے ہیں تو وہ آزر جنہیں چچا کہا گیا، تفسیری اور تاریخی کتب میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت دیتے تھے کہ جا کے بیچ آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کے گلے میں رسی ڈالتے اور شہر کی گلی محلوں میں گھسیٹتے شام کو آ جاتے۔ کسی کا بازو نہیں ہوتا تھا، کسی کی ٹانگ نہیں ہوتی تھی، کسی کا ناک نہیں ہوتا تھا، کسی کی گردن اڑ جاتی، اور آپ ان سے کہتے کہ آپ یہ کن کو بیچنے کی بات کر رہے ہیں، کن کی عبادت کر رہے ہیں کہ جو خود چل پھر ہی نہیں سکتے، جو خود اپنا وجود بھی نہیں اٹھا سکتے، وہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی توحید کی سربلندی کے بہت بڑے پیمبر تھے، کہ آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، امتحانوں سے گزرے، ابتلاؤں سے گزرے، مگر اللہ کا ذکر اور اس کا نام بلند فرماتے رہے، اللہ کا نام بلند کرتے رہے، رب ذوالجلال کا نام بلند فرماتے رہے۔ دعوت حق کے دائی ایسے دائی رہے کہ وہ نمرود جس کے نجومیوں نے اسے کہا تھا کہ تیری سلطنت میں عراق میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تجھے تخت سے تختے پہ لے آئے گا، اور فرعون کی طرح نمرود نے بھی ہزاروں بچے قتل کر دیے کہ کہیں ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نہ ہو جائے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کی ولادت جو ہے، آپ کی والدہ ماجدہ جب آپ کی ولادت آئی تو والدہ ماجدہ بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی کی سپورٹ کے ایک پہاڑ کی اوٹ میں چلی گئیں، اور وہاں اللہ کے امر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی، اور خالی تنہا وہاں چھوڑ کے یا اللہ یہ تیرا بندہ تو جان اور تیری یہ مخلوق جانے، چھوڑ کے شہر میں آ گئیں تاکہ نمرود کو پتہ نہ چلے کہ اس بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اس بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ اور وہاں اس پہاڑی کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے دودھ کا بندوبست فرمایا، خوراک کا بندوبست فرمایا، اور جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو وہاں سے چل کے پھر شہر میں تشریف لے آئے۔ تو برادران محترم، بات یہ ہے کہ اب ہم جو ہے نا، ہم ایز اے مسلمان، ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، ہم مسجد کے دروازے سے باہر نکلتے ہیں، ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے سب مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، جاننے والے ہیں، ہمیں کسی قسم کی خلج شاری نہیں ہوتی، کسی قسم کی ہمیں جو ہے وہ انفرنٹنگ نہیں ہوتی، مزاحمت نہیں ہوتی، کوئی کنفلکشن نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ لیکن آپ وہ دیکھیں کہ جہاں کفر کا عالم ہے، ہر ایک بتوں کو پوجنے والا ہے، اپنے ہاتھوں سے بت بنا رہا ہے، ہر ایک اللہ کی ذات کو نہ کوئی جانتا ہے کوئی نہ مانتا ہے، اس ماحول میں جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کا علم اور پرچم بلند فرمایا تو واقعتاً یہ وہ تھے جنہیں اللہ پر ناز تھا اور اللہ کو ان پر ناز تھا۔
ایسے ماحول میں جب اللہ تعالیٰ کی دین کی تبلیغ کی جائے اور رب کی وحدانیت اور یکتائی اور یگانگت کا پرچم اور علم بلند کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو مرکز حیثیت سے نگاہ کیوں نہ عطا فرمائے؟ پھر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو مرکزی نگاہ سے کیوں نہ نوازے؟ تیسری بات. چوتھی بات کہ ابتلاؤں میں، آزمائشوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہ عراق کی سرزمین پر آپ کی ولادت مبارکہ ہوتی ہے، پھر چلتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ فرعون، وہ نمرود جو ابراہیم علیہ السلام کو توبہ نعوذ باللہ دنیا پر نہ آنے کی وجہ سے ہزاروں بچوں کا قتل کروا دیتا ہے، وہی ابراہیم اللہ کی توحید کا پرچم لے کے نمرود کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں. وہی ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں اور مکالمہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے نمرود تو کیا خدائی کا دعویٰ کرتا ہے؟ خدا تو وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے. سورہ بقرہ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. ابراہیم علیہ السلام، کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی یاد میں آج ہم قربانی کرتے ہیں، جن کے طریقے کو لے کر آج ہم اللہ کے گھر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. یہ ہمارے ایمان کو جذبہ فراہم کرتا ہے، ہمارے ایمان کو احیاء فراہم کرتا ہے، ہمارے ایمان کو زندہ کرتا ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں، اس لیے ان کا تذکرہ جب قرآن میں کیا تو اگر ہم نہ کریں تو ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا، ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا. نمرود کے دربار میں تنہا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. ابراہیم کہتے ہیں اے نمرود تو خدا نہیں، خدا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مار بھی دیتا ہے، زندہ بھی کرتا ہے جو مار بھی دیتا ہے. نمرود کہتا قال انا احیی و امیت. یہ کون سی بات ہے، میں توبہ نعوذ باللہ زندہ بھی کر سکتا ہوں اور مار بھی کر سکتا ہوں. قید خانے سے ایک کو بلایا، اس کو آزاد کر دیا. دیکھو اس کو موت ہو چکی تھی، میں نے آزاد کر دیا ہے. اور ایک آزاد بیچارہ پھر رہا تھا، اسے بلایا اور کہا اس کو پھانسی پہ لٹکا دو. کہا یہ تو میں بھی مالک ہوں، توبہ نعوذ باللہ. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب. ابراہیم علیہ السلام اس داعیے توحید برحق کے خدا نے ایسے ببانگ دہل نمرود کو للکار کے کہا اے نمرود خدا اور رب تو نہیں، رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے. اگر تو ربوبیت اور خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع کر کے دکھا، مغرب سے طلوع کر کے دکھا. فاتی بہا من المغرب، تو مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع کر کے دکھا. فبہت الذی کفر، وہاں کافر یعنی نمرود جو ہے وہ سکتہ اس پر طاری ہو گیا، وہ مبہوت الحواس ہو گیا، وہ مخبوط الحواس ہو گیا. اس کو سمجھ نہیں آئی کہ اس سوال کا جواب میں کیسے دوں. برادران محترم، بات یہ ہے کہ آج ہم بھی مسلمان ہیں، مومن ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ہمارا وہ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال حکیم الامت فرماتے ہیں نا، زبان سے کہہ جو دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں. آج ہم زبان سے سارا دن لا الہ الا اللہ کی تسبیحاں پڑھتے رہتے ہیں، ہر نماز میں ذکر کرتے ہیں، سوتے جاگتے، مگر جب لا الہ الا اللہ ہماری گردن سے نیچے نہیں جائے گا تو پھر رب ذوالجلال ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان ہمیں عطا نہیں کرے گا. ضرورت اس امر کی ہے کہ جس کا اقرار ہم زبان سے کرتے ہیں وہ دل میں بھی اترنا چاہیے، وہ ہمارے احساسات میں بھی اترنا چاہیے. ہمارا حال تو یہ ہے، ایک میں جنرل پرسپشن دے رہا ہوں کہ ہم بیٹے کی شادی آتی ہے تو 10 لاکھ کا ارینج کر کے رکھتے ہیں، 5 لاکھ کا ارینج کر کے رکھتے ہیں، اچھا سے اچھا شادی ہال ہم ارینج کرتے ہیں، اچھا سے اچھا گھر ڈیکوریٹ کرتے ہیں. ہمیں کوئی کسی قسم کی دنیاوی خوشی آتی ہے تو ہم اس کو مینج کرتے ہیں، اس کے لیے کمیٹیاں ڈالتے ہیں اس کے لیے. لیکن سال کے بعد جب قربانی کا وقت آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے حالات بہت خراب ہو گئے. ایک عمومی یہی ہے نا، وہ جی بس اگر یہ 20-25 ہزار نکال دیا تو میرا کیا بنے گا. کبھی یہ سوچا کہ جو رب تمہیں سارا سال دے رہا ہے، اگر للہیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ
جذبہ و ایمان اثار کے ساتھ اگر یہ قربانی جو اللہ کی بارگاہ میں جس کا بڑا درجہ ہے، اگر ہم ہر لیت و لال سے بالا تر ہو کر، ہر حیل و حجت سے بالا تر ہو کر پورا سال یہ سوچتے رہیں کہ یا اللہ مجھے اس قابل بنا کہ جب قربانی کا وقت آئے تو شیطان کو دور کر دے، شیطانی فکر کو دور کر دے، میری معیشت کو مضبوط فرما، میری فکر ایمانی کو مضبوط فرما، جیسے میرے حالات ہوں جب یہ 10 ذی الحج کا وقت آئے تو میں اپنے تیرے دیے ہوئے رزق میں سے تیری بارگاہ میں قربانی ضرور پیش کروں۔